نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، عزیز بھائیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اللہ کو راضی کرنے میں رکھا ہے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا اس کے سب کام ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج کی مجلس جو ہے 2-3 روز چلے گی۔ سب سے پہلے آج کی مجلس میں قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 63 اور 64 پڑھ کر کے اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا جو معتدل مزاج ہے کہ تمام حالات اور حوادث میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہر مصیبت کا دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی احتیاطی تدبیروں کا دوا کا کرنا بھی شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں اعتدال چاہیے، دونوں کے درمیان کے اندر اس طریقے سے عمل کرے کہ ایک طرف غلو نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان مشرک لوگوں سے فرما دیجئے، وہ کون ہے جو تم کو زمین اور سمندر کے ظلمات یعنی کہ مصیبتوں سے اس حالت میں نجات دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو، کبھی تزلزل ظاہر کر کے، کبھی چپکے چپکے، اور یوں کہتے ہو کہ اللہ اگر آپ ہم کو ان ظلمات اور پریشانیوں سے اب کہ اگر نجات دے دیں گے تو ہم ضرور حق شناسی پر قائم رہنے والے اور شکر گزاری کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ مشرکان مکہ ایسا کہتے تھے۔ تو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، آپ ہی فرما دیجئے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، بلکہ ہر غم سے وہی نجات دیتا ہے۔ وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، دنیا میں چھوٹی بڑی ہر زمانے جو بھی مصیبت بلائیں پریشانیاں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، اللہ ہی تم کو بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے ان مذکورہ ظلمات سے بھی اور ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، مگر تم ایسے ہو پھر بھی نجات پانے کے بعد بدستور شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ ترجمہ پورا ہو گیا۔ اب ان دونوں آیتوں کے ماتحت میں حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں ایک اچھی تشریح کرتے ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کے الفاظ ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تھوڑے سے خلاصے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے، اور یہ بھی کہ ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی کہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت اور بداہت ہے کہ ساری عمر بتوں دیوتاؤں کو پوجنے پکارنے والے بھی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، ایمان والے نہیں ہیں، لیکن جب ایسی مصیبت میں گھرتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ جب بے ایمان کشتی لے کر سمندر میں جاتے ہیں، بھنور میں اور طغیانے میں پھنس جاتے ہیں، جب ہوا اور طوفان آتا ہے اور ڈگمگانے لگتی ہے ان کی کشتی، تو دعوا اللہ مخلصین، تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔
لیکن فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ان کو کنارے پر بچا لیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی پرانی روش پر آتے ہیں اور وہیں اللہ کو چھوڑ کر کے عجیب عجیب طریقے سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ حضرت مفتی شاہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل ان کی غداری کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا جرم ہو، مگر مصیبت پڑنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور حقیقت کا اعتراف، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک تعزیہ عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود مصیبتوں کے وقت بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں پر گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم اگرچہ مورتیوں اور تصویروں اور بتوں کو اپنا کارساز نفع نقصان دینے والا نہیں سمجھتے ہیں، مگر یہ مادی سامان اور مادی اسباب اور یہ آلات اور یہ ڈاکٹر اور یہ مسائل کے حل کرنے کے ظاہر اسباب ہے، ہمارے لیے بتوں سے کم نہیں ہے، جن کی فکروں میں ہم ایسے گم ہو چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت آگے فرماتے ہیں حوادث اور مصائب کا اصلی علاج۔ ہم ہر بیماری میں صرف ڈاکٹروں اور دواؤں اور ہر طوفان اور سیلاب کے وقت صرف مادی سامانوں کو اپنا کارساز سمجھ کر اسی کی فکر میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ مالک کائنات کی طرف دھیان تک نہیں جاتا۔ حالانکہ قرآن کریم نے بار بار واضح الفاظ میں فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی پریشانی اور حوادثات عموماً انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، آخرت کی سزا کا ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مصیبتیں ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اس کے ذریعے غافل انسانوں کو چونکایا جاتا ہے تاکہ وہ اب بھی اپنے اعمال بد کا جائزہ لے کر اس سے باز آ جانے کی فکر میں لگ جاوے اور آخرت کی بڑی سزا، سخت سزا سے محفوظ ہو جاوے۔ ابھی آج ہی موبائل کے اوپر ایک عربی کے اندر شیخ جو ہے شکرن کورونا کہہ کر کے عجیب طریقے سے جو کچھ حکمتیں اور منافع دنیا کے اندر وجود کے اندر آئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے ہڈے ختم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار فوائد ظاہر ہوئے ہیں، تو جو کچھ حالات اور مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہے تو مسلمانوں کے لیے رحمت ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں، ان کو جو بھی بیماریاں، حوادثات، مصائب، تکالیف، پریشانیاں پیش آتی ہے، وہ سب گناہوں کے نتائج اور آثار ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام مصائب اور پریشانیوں کا، ہر قسم کے حوادثات اور آفات کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاوے، پچھلے گناہوں سے استغفار، آئندہ ان سے پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ سے رفع مصائب کی دعائیں کرے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی اسباب، دوا، علاج اور مصیبتوں سے بچنے کی احتیاطی تدبیریں اور مادی تدبیریں بیکار ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل کارساز اللہ تعالیٰ کو سمجھے، نفع نقصان دینے والا اللہ کو مانے، مادی اسباب کو بھی اسی کا انعام سمجھ کر استعمال کر لے کہ سب اسباب اور آلات چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اسی کے حکم اور مشیت کے تابع انسان کی خدمت کرتی ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، دنیا کی تمام طاقتیں سب اللہ تعالیٰ کے تابع اور ان کی فرما بردار ہے۔ بغیر اللہ کے ارادے کے نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی بجھا سکتا ہے، نہ دوا کوئی نقصان نفع کے بارے میں تاثیر رکھ سکتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خاک و باد و آبات اس بندہ اند، با من و تو مردہ با حق زندہ اند۔ تجربہ شاہد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر صرف مادی دنیا کے سامانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو جتنا وہ سامان کے پیچھے پڑتا ہے پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ شخصی طور پر کسی دوا یا انجیکشن کا کسی وقت مفید ثابت ہونا یا کسی مادی تدبیر کا کامیاب ہو جانا غفلت اور معصیت کے ساتھ بھی ممکن ہے، لیکن جب مجموعی حیثیت سے پوری خلق خدا کے حالات کا جائزہ لیا جاوے تو یہ سب چیزیں ناکام نظر آتی ہے۔
موجودہ زمانے میں اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب طریقے سے گویا کہ اس زمانے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے تشریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں انسان کو راحت پہنچانے، ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیسے کیسے مشینیں، آلات، سامان ایجاد کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ اب سے 50 سال پہلے کے انسانوں کو ان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بیماریوں کے علاج کے لیے نئے اتنی دوائیں کہ جو جلدی اثر کر جاتی ہے، طرح طرح کے انجیکشن اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ان کے لیے جگہ جگہ شفا خانوں کی بہتات۔ کون نہیں جانتا کہ اب سے 50-60 سال پہلے کا انسان ان سب سے محروم تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن مجموعی حالات کا جائزہ لیا جاوے تو ان آلات اور سامان اور دواؤں سے محروم انسان اتنا بیمار اور کمزور پہلے نہ تھا جتنا آج کا انسان بیماریوں کا شکار ہے۔ اسی طرح آج عام وباؤں کے لیے طرح طرح کے ٹیکے اور ٹیبلٹ اور دوائیں موجود ہے۔ حوادث سے انسان کو بچانے کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ کرنے کے لیے آگ بجھانے والے انجن، مصیبتوں کے وقت فوری اطلاع اور فوری امداد کے ذرائع اور سامان کی فراوانی ہے۔ لیکن جتنا یہ مادی سامان بڑھتا جاتا ہے، انسان حوادثات، آفات کا شکار پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پچھلے دور میں خالق کائنات سے غفلت اور کھلی نافرمانی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ وہ سامان راحت کو خدا تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اور آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے آلات اور سامان اور دواؤں کی بہتات اور فراوانی اس کو مصیبت سے نہیں بچاتی۔ خلاصہ یہ اس کلام کا کہ مسلمانوں کو مشرکوں کے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت وہ بھی خدا ہی کو یاد کرتے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے اپنے تمام مصائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں کے دور کرنے کے لیے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو روز مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ ہر تدبیر مجموعی حیثیت سے الٹی پڑتی ہے۔ سیلابوں کو روکنے، ان کے نقصانات سے بچنے کی ہزار تدبیریں کی جاتی ہے، مگر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں۔ بیماریوں کے علاج کے لیے نئی تدبیریں کی جاتی ہے، مگر بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ چیزوں کی گرانی رفع کرنے کے لیے، چیزوں کے بھاؤ اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہے، اور وہ سطحی طور پر مؤثر بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے نتیجہ یہ ہے کہ گرانی روز بروز بڑھتی ہے اور مہنگائی بڑھتی جاتی ہے۔ چوری، ڈکیتی، اغوا، رشوت ستانی، چور بازاری کو روکنے کے لیے کتنی مادی تدبیریں آج حکومت کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے، مگر حساب لگائیے تو ہر روز ان گناہوں میں اور زیادہ اضافہ نظر آتا ہے۔ کاش آج کا انسان صرف شخصی اور سطحی اور سرسری نفع نقصان کی سطح سے ذرا بلند ہو کر حالات کا جائزہ لے تو اس کو ثابت ہوگا کہ مجموعی حیثیت سے ہماری مادی تدبیریں سب ناکام اور فیل ہے، بلکہ ہماری مصیبتوں میں اور اضافہ اور پریشانیاں اور ٹینشن پیدا کرتی ہے۔ پھر اس قرآنی علاج پر نظر کرے کہ مصیبتوں سے بچنے کی صرف اور صرف ایک ہی راہ اور چانس ہے کہ خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جاوے، مادی تدبیروں کو بھی اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جاوے، اس کے سوا سلامتی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ معارف القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 354۔ اب آخر میں مختصر 2 قصے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی جلد 2 صفحہ نمبر 592 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مفکر صاحب نے سوال کیا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دے تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں۔ فرمایا کہو کیا سوال ہے؟ تو اس مفکر صاحب نے، جنٹلمین نے کہا، اگر کسی کمان سے مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہو، اس کمان سے آدمی تیر چلا رہا ہو، تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے جواب کا انتظار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جواب عطا ہوا کہ اس متفکر و جنٹلمین کو کہہ دو
کہ تیر چلانے والے کے پاس بھاگ کر کے کھڑا ہو جاوے، جہاں سے تیر آ رہے ہیں اسی کے قدموں میں گر جاوے۔ یہی راز ہے ارشاد باری ففروا الی اللہ کا، اے لوگو بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی مضمون کو خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ مجذوب نے فرمایا، بلائیں تیر اور فلک کمان ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصائب اور ان کے علاج صفحہ نمبر 164 پر ایک قصہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکیم افلاطون نے سوال کیا، اگر آسمان کو کمان فرض کیا جاوے اور مصیبتوں اور آفات کو اس کمان سے چلنے والے تیر شمار کیے جاوے اور خدا تعالیٰ کو تیر انداز مانا جاوے تو ان مصائب سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مصیبتوں کے تیروں سے بچاؤ کی بہت آسان صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی تیر مارنے والے کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جاوے، اسی کے قدموں میں گر جاوے تو تیر نہیں لگے گا، نہ اثر کرے گا۔ اور یہ پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت ہے، جس میں محو ہو کر آدمی اپنے کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہ محبت و تفویض ہی عاشق کا وہ کام ہے جس سے ہر تلخ، ہر کڑوی چیز اس کے لیے شیرین بن جاتی ہے۔ ناخوش تو خوش بود بر جان من، دل فدا یار دل رنجان من۔ در طریقت ہرچے پیش سالک آید خیر اوس است، در طریقت ہرچے پیش سالک آید خیر او است، در صراط مستقیم نے دل کسے گمراہ نی است۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جو سالک ہوتے ہیں، جو معرفت کا راستہ طے کرتے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آوے صراط مستقیم میں، وہ اس کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، صراط مستقیم میں کبھی گمراہی نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں قصوں کو اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکیمانہ قرآن کریم کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے موجودہ حالات پر نظر کرے کہ کورونا وغیرہ کی جو کچھ علاج ہے، تدبیریں ہیں سرکاری اور حکومت کے طور کے اوپر، گھر میں رہنا وغیرہ، اس پر بھی عمل کرے، لیکن خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے کا جس کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کے اندر اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، رو رو کر کے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لے تو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے باقی ایام کی قدر کرنے کی، اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔